وہی زندہ دل میں نازل ہوتی ہے۔ القرآن خود واضح کرتا ہے کہ وہی سب سے پہلے صفحوں، چرمی پرچہ یا سیاہی پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک زندہ دل پر اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ روح امین نے اسے آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ الشعراء باب 26 آیت 193 سے 194۔ یہ آیت اس بات کا اشارہ نہیں کرتی کہ روح باہر سے کسی اجنبی چیز کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی، بلکہ یہ دلالت کرتی ہے کہ جو حقیقت پہلے سے ان کے اندر موجود تھی اسے ظاہر کیا گیا، اس کا پردہ اٹھایا گیا، اسے معنی اور اظہار عطا کیا گیا۔ روح الامین، جسے روح القدس بھی کہا جاتا ہے، کوئی عارضی مہمان نہیں ہے، یہ ایک الہی امانت ہے جو انسانی کمال سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے وحی دراصل ایک باطنی انکشاف ہے، نہ کہ صرف ظاہری پیغام کی طرح کوئی چیز پہنچائی گئی ہو۔ دل وہ مرکز بن جاتا ہے جہاں اللہ کا نور اور الہی معنی بیدار ہوتے ہیں اور پھر انسانیت کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یا علی مدد کریمہ، میں نے آپ کی نصیحت کو سنجیدگی سے لیا اور ہماری پچھلی نشست کے بعد کافی وقت غور و فکر میں گزارا۔ میں نے ویڈیو کو بار بار دیکھا اور تیسری مرتبہ دیکھنے پر ایک جملہ میرے دل میں ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی زندہ ورکشاپ زمین کے اندر ہے۔ جو بات مجھے گہرا طور پر محسوس ہوئی وہ لفظ اندر تھا، نہ کہ زمین پر۔ یہ جان بوجھ کر کہا گیا محسوس ہوا۔ کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں قرآن اور ہدایت کی حکمت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کچھ زمین کے اندر نمایاں ہو رہا ہے، صرف اس پر ظاہر نہیں ہو رہا؟ مولا علی مدد کریم، سب سے پہلے میں آپ کی کوشش کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے بالکل وہی کیا جو اصل غور و فکر کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ نے دوبارہ سنا، سوال کو ابھرنے دیا اور ایک لفظ پر توجہ دی۔ آپ کا سوال اصل مقصد تک پہنچتا ہے۔ آئیے میں اسے چند واضح نقاط میں بیان کرتا ہوں تاکہ معنی نرمی سے سمجھ میں اتر جائے۔ پہلا نقطہ جو نوٹ کرنا چاہیے، جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ زمین کے اندر ایک خلیفہ مقرر کرتا ہے، سورہ البقرہ باب 2 آیت 30، تو لفظ زمین صرف جسمانی معنی نہیں رکھتا۔ ظاہری طور پر اس میں سیارہ زمین شامل ہے، لیکن باطنی طور پر یہ انسانیت کی دنیا، ہر انسان کی ذاتی دنیا اور آخر کار کل کی روح، یونیورسل سول کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ بات پہلے ہی واضح کر دیتی ہے کہ یہاں صرف مقام کا ذکر نہیں بلکہ اس سے کہیں گہری حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ دوسرا نقطہ، اگر آیت میں زمین پر کہا گیا ہوتا تو اس سے یہ مفہوم نکلتا کہ کوئی باہری اختیار صرف سطح پر اثر کر رہا ہے، لیکن زمین کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک زندہ عمل اندر سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، انسانی روحوں کے اندر، شعور کے اندر اور اس باطنی جہاں میں جہاں اصل ہدایت کا نظام کام کرتا ہے۔ الہی خلافت صرف نمائش نہیں، یہ تبدیلی پیدا کرنے والی قوت ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ سمجھ سورہ الفاتحہ سے بھی تصدیق ہوتی ہے، جہاں اللہ کو رب العالمین کہا گیا ہے، یعنی تمام جہانوں کا پروردگار۔ عالمین جمع ہے اور ہر عالم صرف دور کے جہانوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ زندہ جہانوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جن میں انسان کے اندر کے ذاتی جہان بھی شامل ہیں۔ پرورش کبھی باہر سے سطح پر نہیں دی جاتی، وہ ہمیشہ اندر ہوتی ہے جہاں زندگی موجود ہو۔ چوتھا نقطہ، اسی لیے صرف لفظ اندر ہی درست ہو سکتا ہے۔ پرورش، ہدایت اور نشو و نما ذاتی دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن مسلسل اسی طرز کی زبان استعمال کرتا ہے، کیونکہ روحانی ترقی ایک باطنی حقیقت ہے، نہ کہ صرف ظاہری نمائش یا عمل۔ پانچواں نقطہ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی زندہ کارخانہ زمین کے اندر ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل طالب کی ذاتی دنیا میں ہوتا ہے۔ وہیں پر اللہ کی اجازت سے امام زمان ہدایت کی روحانی قوتوں کے ساتھ مل کر روح کو پرورش دیتا ہے، اسے سنوارتا ہے اور بیدار کرتا ہے۔ یہ کارخانہ سطح پر نہیں ہو سکتی، یہ اندر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن زمین کے اندر کا لفظ استعمال کرتا ہے،
کیونکہ الہی حکمت صرف انسانیت پر نازل نہیں ہوتی بلکہ وہ انسانیت کے اندر زندہ رہتی ہے، کام کرتی ہے اور دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی ہے۔ یا علی مدد کریمہ، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بہت سے لوگ وحی کو اس طرح تصور کرتے ہیں جیسے کوئی چیز باہر سے آئے اور پہلی دفعہ کان اسے سنے۔ قرآن کے مطابق وحی حقیقتاً کہاں نازل ہوتی ہے؟ یا علی مدد کریم، جب بھی ایمان پر گفتگو ہوتی ہے مجھے روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے، دنیاوی باتیں میری توانائی کم کر دیتی ہیں۔ بہرحال قرآن اس معاملے میں نہایت دقیق ہے۔ وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی، لیکن یہاں دل سے مراد روحانی دل ہے، یعنی روح، نہ کہ سینے میں موجود گوشت کا ٹکڑا۔ اللہ فرماتا ہے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، من کان عدوا لجبریل، تو بے شک اسی نے اسے نازل کیا آپ کے دل پر، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے تھا، مصدقا لما بین یدیہ، اور ہدایت کے طور پر، وہدن ومومنین کے لیے خوشخبری، وبشری للمؤمنین۔ سورہ البقرہ باب 2 آیت 97۔ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ جبریل روحانی قلم کی صورت میں وحی لاتا ہے، لیکن نبی کریم کی مبارک روح ہی وہ مقام ہے جہاں یہ حقیقت اپنے کمال پر ظاہر ہوتی اور نور بن کر چمکتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اصل میں صرف ایک مادی کتاب نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری حقیقت رکھتا ہے؟ بالکل، قرآن اپنی اصل میں روح اور نور ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمانی حواس پر نہیں بلکہ ان کی روح پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے امر میں سے ایک روح کی وحی کی، اوحینا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی ایمان، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ سورہ الشورى باب 42 آیت 52۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ وہی ایک زندہ روحانی دل میں داخل ہوتی ہے، یعنی ذاتی جہان میں، جہاں وہ نور بن کر ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہی دل میں نازل ہوتی ہے تو پھر جبریل کا اصل کردار کیا ہے؟ کیا وہ صرف ایک علامت ہیں یا حقیقی وجود رکھتے ہیں؟ جبریل حقیقی ہے اور قرآن انہیں وحی کے لانے والے کے طور پر تصدیق کرتا ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی دل ہی اصل مکان نزول ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روح امین نے اسے آپ کے دل پر نازل کیا تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ الشعراء باب 26 آیت 193 سے 194۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبریل الہی علم پہنچاتے ہیں اور نبی کی مبارک روح اسے قبول کرتی ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ قرآن جبریل کو روح الامین یعنی امانت دار روح اور روح القدس یعنی پاک روح بھی کہتا ہے۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ جبریل اپنی اصل میں ایک لطیف فرشتہ، ایک زندہ روحانی قوت ہیں، یقین اور عقل کا نور۔ فرشتوں کی اپنی مستقل صورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم سے مختلف صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کی صورت میں بھی۔ کچھ لوگ جبرائیل کو اس طرح تصور کرتے ہیں جیسے وہ بالکل باہری اور نبی سے مکمل طور پر الگ ہوں۔ ہمیں اس بات کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ قرآن کی روشنی میں سمجھایا جائے تو فرشتے انسان کامل کی روحانی قوتیں ہوتے ہیں۔ جبریل الہی علم کی قوت کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ نبی کا روحانی دل اس نور کا زندہ ظرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے، روح القدوس نے اسے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم کرے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ سورہ النحل باب 16 آیت 102۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا
वहुदान व बुशरा लिल मुस्लिमीन। इससे ये वाज़ेह होता है कि रूहुल कुद्दूस इलाही अम्न का ज़रिया है, लेकिन नुज़ूल का असल मकाम रूहानी दिल है, यानी इलाही कुव्वत और कबूल करने वाली रूह में तफरुक ज़ाहिरी है, मगर हकीकत में ये एक ही रूहानी निज़ाम के दो पहलू हैं। इस समझ का हमारे लिए क्या मतलब है, ख़ास तौर पर नबी और आज के इमाम के मकाम के हवाले से? जब नबी को मुंतखब किया गया, उनकी रूह पहले ही इलाही इरादे के साथ मुकम्मल हम आहंगी तक पहुंच चुकी थी। वही ने कुर्ब पैदा नहीं किया, बल्कि उस कुर्ब को ज़ाहिर किया जो पहले से मौजूद था। कोई फैसला तय नहीं करना था, सिर्फ नूर का इजहार था। इसे यूं समझ लीजिए जैसे एक बिल्कुल साफ शीशा दिल जो आसमान रूहानी जहां की तरफ पहले ही खुला हो। ना दस्तक की ज़रूरत, ना खोलने की, रोशनी बस फौरा अंदर आ जाती है। रोशनी को सफ़र करके शीशे तक आना नहीं पड़ता, शीशा पहल ही उसकी तरफ रुख किए होता है और मुकम्मल हम आहंगी में होता है। नाजिल होना सिर्फ इख्तियारती अंदाज़े बयान है, यानी मजाजी तौर पर कहा गया है। करीमा, आज की गुफ्तागू ने मुझे बहुत गहरी ज़ाती सोच दी है। अगर दिल सके रहे और हरकत ना करे तो वो अपनी सफाई खोना शुरू कर देता है। जैसे ठहरा हुआ पानी झील बनकर गंदगी जमा करता है, वैसे ही वो रूह जो घौर सवाल और बातनी सफ़र ना करे ढूंढली हो जाती है। अब मुझे महसूस होता है कि ईमान को समझने के लिए हरकत ज़रूरी है, एक लगातार बातनी सफ़र बगैर गफलत या इत्मीनान नफ्स में रुकने के। जी हाँ करीम, दुनियावी इल्म एक मर्तबा सीख लिया जाए तो वैसा का वैसा रह सकता है, लेकिन रूहानी इल्म ऐसा नहीं होता। अगर वो कल जैसा ही रहे और उसमें इजाफा ना हो तो वो अपनी ज़िंदगी खोना शुरू कर देता है। हकीकी दीनी फ़हम हर रोज़ बढ़नी, गहरी होनी और हक़ के करीब होती रहनी चाहिए, वरना वो सिर्फ सूरत रह जाती है, रूह के बगैर। वही वहां जिंदा रहती है जहां दिल बेदार रहता है। जब दिल हरकत में आता है, नूर नाजिल होता है। ईमान को ठहरा हुआ पानी मत बनने दो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तबसरा करें और घंटी पर क्लिक करें ताकि ये जिंदा रूहानी सफ़र जारी रहे।